حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ نماز اس طرح سے پڑھا کریں جیسا کہ مجھے دیکھتے ہو میں پڑھتا ہوں۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرتا ہے اور اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، پھر آ کر کے نماز پڑھتا ہے، رکوع سجدے تلاوت اچھی طرح سے کرتا ہے، پھر جب نماز اس کی مکمل ہوتی ہے تو نماز اس کو دعا دیتی ہے کہ حفظک اللہ کما حفظتنی، جیسے تو نے میری حفاظت کی اس طرح سے اللہ رب العالمین تیری حفاظت کرے۔ پھر اس نماز کو اوپر اٹھایا جاتا ہے، وہ نور اور چمک ہو کر کے آسمانوں کی طرف جاتی ہے، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص نماز کا رکوع اور سجدہ صحیح نہیں کرتا تو پھر جیسے ہی نماز یہ ختم کرتا ہے تو نماز اس کو بد دعا دیتی ہے، ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اللہ تعالیٰ تجھے ایسے برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا۔ کون بد دعا دے رہی ہے بھائی؟ نماز۔ اور پھر اس نماز کو جیسے اس اوپر اٹھایا جاتا ہے تو اندھیری شکل میں اوپر جاتی ہے، اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، پھر اسی نماز کو ایک بوسیدہ پرانے کپڑے میں لپیٹ کر کے اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کے کونے پہ تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، آ کر کے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر کے پیغمبر کریم کو سلام کیا۔ اللہ کے نبی نے جواب میں فرمایا، تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ نماز پڑھ، ارجع فصل فإنک لم تصل۔ اس نے جا کر کے دوسری مرتبہ نماز پڑھی، پھر پیغمبر کریم نے فرمایا کہ تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ نماز پڑھ۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا تو اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس سے اچھی مجھے نماز نہیں آتی۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ادب کے ساتھ رکوع نہیں کرتا، ادب کے ساتھ سجدہ نہیں کرتا، ادب کے ساتھ رکوع سے اوپر نہیں اٹھ کر کھڑا ہوتا، سجدے سے اوپر اٹھ کر کے ادب کے ساتھ بیٹھتا نہیں، تو تیری نماز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ بہت سارے لوگ گھر کو بھی چھوڑتے ہیں، کام کاج کو بھی چھوڑتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں، وضو بھی کیا، کپڑے بھی پاک کیے، سارا کچھ کیا، لیکن رکوع ادب کے ساتھ نہیں کیا، سجدہ ادب کے ساتھ نہیں کیا، تو ثواب تو کہاں؟ یہ نماز اس کو بد دعا دیتی، اللہ تجھے برباد کرے۔ ارے بھائی، محلے کا کوئی لڑکا آپ کو بول دے کہ اللہ تجھے تباہ کرے، اگر کوئی بندہ، کوئی عورت اگر آپ کو بد دعا دے دے کہ اللہ تجھے تباہ کرے، آدمی وہ برداشت نہیں کرتا، تو اللہ کا حکم نماز، وہ اگر کسی کو تباہی کی، بربادی کی بد دعا دے تو اس سے اور کیا بچ سکتا ہے اسی کا؟ اس وجہ سے اللہ کے واسطے جو غلط نمازیں پڑھ چکے، اللہ سے معافی مانگو، آئندہ کے لیے خیال کرو۔ خیر، نماز اپنی مرضی کے مطابق پڑھنے کی نہیں ہے، یہ ساری حدیثوں کا مقصد یہ ہے کہ نماز سنت کے مطابق آداب کے ساتھ پڑھیں۔ عام طور پر جو خرابیاں مسلمانوں نمازیوں میں نظر آتی ہیں وہ چند آپ کو بتاتا ہوں، تاکہ شاید جس کو احساس ہو وہ تو اپنی نماز کو سیدھا کرے، جن کو احساس نہیں ہے وہ پھر اللہ کے حوالے میں کیا کر سکتا ہوں، مولوی کا کام تو بتانا ہوتا ہے۔ جیسے ہی نماز کے لیے آئے، پہلے نمبر پر وضو ادب احترام کے ساتھ کریں۔ اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے تو پہلے نمبر پر صف کو دیکھو، میں مناسب جگہ پر کھڑا ہوں یا پیچھے کھڑا ہوں۔ اگر پیچھے کھڑے ہو رہے ہو تو اس کا سمجھو کہ آپ پوری صف کو توڑ رہے ہو۔ جب صف ٹوٹ گئی تو آپ کے دلوں کے اندر مسلمانوں سے توڑ اور ٹیڑھ پیدا ہوگا۔ اور پھر
پاؤں رکھنے ہیں تو پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آگے سے پیچھے سے فاصلہ برابر ہو، یہ نہ کہ انگلیوں کی طرف سے فاصلہ زیادہ اور ایڑیوں کی طرف سے فاصلہ کم، اس میں آپ کے انگلیوں کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف نہیں ہوگا۔ مستحب طریقہ ہے کہ 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو، لیکن کم از کم اتنا ضرور کرو کہ آپ کی انگلیوں کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ توجہ سے سنو گے تو بہت کچھ ملے گا، توجہ نہیں کرو گے تو پھر آپ کی مرضی ہے بھائی۔ اور پھر تکبیر تحریمہ کہنی ہے۔ تکبیر تحریمہ کے اندر ہاتھ اچھی طرح سے ادب کے ساتھ کانوں تک اٹھانے ہیں، ٹائم پاس نہیں کرنا بس تھوڑا سا اوپر کر کے اور ہاتھ نیچے کر دیے۔ سمجھو کہ اپنے آپ کو محروم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے آ رہے ہو تو اسے ادب کے ساتھ۔ کبھی کبھی کپڑے بھی عجیب قسم کے لوگ پہن کر کے آتے ہیں، حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ گندے کپڑے، میلے کچیلے کپڑے۔ دارالعلوم دیوبند سے کہ استفتاء فتویٰ میں لکھا ہے کہ ایک بندہ کلر کا کام کرتا ہے، رنگ کا، اور وہ رنگ کے کپڑوں کے ساتھ ہی نماز میں آ جاتا ہے، تو فتویٰ کے اندر جواب دیا کہ یہ نماز اس کی مکروہ ہوگی۔ کام ہی یہ کرتا ہے، پھر بھی آپ کو ٹائم نہیں ملتا کہ نماز کے لیے کپڑے تبدیل کر دیں؟ اسی ٹائم پر اگر آپ کو دعوت پہ جانا ہو تو کتنے گھنٹے پہلے نکلے گا، یار مجھے جانا ہے، مجھے تیاری کرنی ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ خیر، پھر ہاتھ اچھی طرح سے، جب ہاتھ اللہ اکبر کہو تو ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ سارے لوگ اپنے چہرے کی طرف یوں کر کے ہاتھ اوپر کرتے ہیں، اور انگلیاں آسمان کی طرف ہونی چاہیے، انگلیوں کی چوٹی آسمان کی طرف اور ہتھیلیاں قبلے کی طرف، اور اس کی بلندی کانوں کے برابر۔ ہر ایک اپنے حال پر نظر رکھے۔ ایسا کرتے ہو؟ نہیں کرتے تو پھر آخر کیوں نہیں؟ اور پھر اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھ دیا۔ بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ناف پر ہوتا ہے، غلط طریقہ ہے۔ ناف سے اوپر ہوتا ہے، غلط طریقہ ہے۔ ناف سے تھوڑا نیچے رکھنا ہوگا، اور احساس ہی نہیں ہوتا، بس جیسے آیا رکھا، بس چھوڑا۔ اور پھر ہاتھ، سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کو پکڑنا ہے، صرف جان نہیں چھڑانی۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے بس ہاتھ پر رکھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، نہیں۔ ہتھیلی کی، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کے پشت پر ہو، ہتھیلی پشت پر، آگے بازو پر نہیں۔ پھر چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ پکڑنا، اور اس کے بعد پھر تلاوت جو کچھ کرنی ہے۔ اور جب رکوع میں گیا تو بھی ادب کے ساتھ اللہ اکبر، اللہ کہنا اور جھکنا دونوں ساتھ ہونے چاہیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رکوع میں پہنچنے کے بعد بولتے ہیں اللہ اکبر، یہ بھی غلط۔ یہ صرف امام کے لیے نہیں، سب کے لیے یہی مسائل ہیں۔ اور پھر وہاں ادب کے ساتھ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم۔ اور اس کے بعد پھر جب اٹھے تو پھر سمع اللہ لمن حمدہ، اکیلا پڑھ رہا ہے تو تینوں پڑھے گا، دونوں، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد۔ اور اگر امام ہے تو صرف سمع اللہ لمن حمدہ، اور پیچھے پڑھنے والا ہے تو صرف ربنا لک الحمد بس۔ پھر جب رکوع میں گیا ہے تو گھٹنوں کو پکڑنا ہے، اور گھٹنوں کو آگے ٹیڑھا موڑا نہیں کرنا، گھٹنوں کو پکڑ کر اس پر زور لگانا ہے، اور کمر کو سیدھا رکھنا ہے۔ نظر قدموں پر، پاؤں پر رکھنی ہے، نظر پاؤں پر رکھنی ہے، اور کھڑے ہونے کی حالت میں نظر سجدے کی جگہ پر رکھنی ہے، سجدے میں نظر ناک پر رکھنی ہے، تشہد میں نظر دامن میں، گود میں رکھنی ہے۔ اور یہ مسائل روز روز کوئی نہیں بیان کرتا، ظاہر ہے ابھی آج رمضان کے اندر ایک مرتبہ ہوا تو پھر دوبارہ اگلے سال ہوا تو ہوا، نہیں تو پھر بار بار نہیں آتے، تھوڑا توجہ کرو۔
اور پھر جب سجدے میں جا رہا ہے تو پہلے گھٹنے رکھنے ہیں، کمر کو ٹیڑھا نہیں کرنا، کمر کو نہیں جھکانا۔ اکثر لوگ کمر کو پہلے جھکاتے ہیں، بہت برا کرتے ہیں، بہت برا کرتے ہیں۔ یہ دو رکوع ہو جاتے ہیں، رکوع میں کمر کو جھکانا ہوتا ہے، سجدے میں بھی جب پہلے کمر کو جھکا رہا ہے تو یہ تو رکوع ہو گیا نا۔ ایک رکعت میں دو رکوع کرنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ تو پہلے گھٹنے جھکانے ہیں، پھر کمر کو جھکانا ہے۔ پہلے زمین پر گھٹنے رکھے گا، پھر ہاتھ رکھے گا، پھر ناک رکھے گا، پھر پیشانی رکھے گا، اور اتنا دور رکھے گا پیشانی کو کہ آپ کا پیٹ اور ران الگ الگ ہو جائیں۔ سجدے میں ران کے ساتھ پیٹ ملا ہوا نہ ہو، کوئی خیال ہی نہیں کرتا، پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اگر جماعت ہے، یہ 4 فٹ کی صف ہوتی ہے، اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی آگے نہیں جا سکتا، جتنا جا سکتے ہو اتنا تو جاؤ۔ جب اکیلے کی نماز پڑھ رہے ہو تو پھر لازمی آپ بہت آگے جاؤ۔ اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہو تو بھی اتنا تو کرو کہ جتنی گنجائش ہو اتنا آگے جاؤ۔ یہاں دارالعلوم کورنگی کے اندر 5 فٹ کی صف لگائی ہے، عام طور پر 4 کی ہوتی ہے، وہاں 5 کی رکھی ہے۔ تو حضرت مفتی رفیع رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو منور فرمائے، انہوں نے یہی وجہ بتائی تھی کہ لوگ نماز کے اندر اکثر ران اور پیٹ کو ملا دیتے ہیں، اس وجہ میں نے صف کو بڑا رکھا ہے تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ سجدہ کر سکیں۔ اور پھر سبحان ربی الاعلیٰ ادب کے ساتھ 3 مرتبہ، ادب کے ساتھ۔ جان چھڑانے والا نے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان، یہ کیا ہے یار؟ اللہ کے سامنے پڑھ رہے، سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب پاک ہے، بڑے شان والا اللہ، نام لے رہے ہو اللہ کا، اور انداز دیکھو۔ اگر اپنے ابو کے ساتھ بے ادبی والے کے باتیں کرو تو وہ برداشت کرے گا؟ اور پھر وہاں آپ کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ہونا چاہیے، سجدے میں چہرہ دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ہونا چاہیے۔ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہاتھ گھٹنوں کے قریب ہوتے ہیں اور چہرہ آگے ہوتا ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اور پھر جب یہاں بیٹھے، اسی سے سجدے سے اوپر بیٹھے جلسے کے اندر، تو وہاں بھی بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھنا ہے اور سیدھے پاؤں کو کھڑا کرنا ہے۔ سجدے کے اندر بھی پاؤں کو کھڑا کرنا ہے، انگلیاں قبلے رخ ہوں، اور بیٹھنے کے اندر بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھیں، اور پھر دوسرا سجدہ، پھر پوری نماز اسی طرح سے۔ لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر نماز کے اندر کوئی بندہ آنکھیں ادھر ادھر گھماتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، بندے تجھے مجھ سے زیادہ حسین، مجھ سے زیادہ پیارا اور کون نظر آیا کہ تو نے مجھ سے نظر کو ہٹا کر کے وہاں کر دیا۔ نماز کے اندر نظر کی حفاظت کرو، کہاں رکھنی ہے، کہاں رکھنی ہے۔ نظر کا خیال رکھا، آپ کے خیالات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ نظر گھماتے رہو گے نا تو خیالات بڑھتے، ادھر نظر کی تو ان پر نظر پڑے گی، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور جسم کے ساتھ، کپڑوں کے ساتھ کھیلنا، یہ بھی بہت زیادہ بیماری ہے، اور یہ باقاعدہ سب کتابوں کے اندر فتویٰ ہے۔ اگر کسی بندے نے ایک ہی رکن کے اندر 3 مرتبہ ایک ہاتھ اٹھا لیا تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ دونوں ہاتھ صرف ایک مرتبہ اٹھا لیے تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ مثال کے طور پر قیام میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ تھوڑا سا یوں کیا، پھر دوسری مرتبہ یوں کر دیا، سر پر ہاتھ لگایا، تیسری مرتبہ پھر کچھ کان کو ہاتھ لگا دیا، ابھی 3 مرتبہ ہو گیا، آپ کی نماز گئی۔ ناک کو ہاتھ لگایا، داڑھی کو ہاتھ لگایا، ٹوپی کو آگے پیچھے کیا، اس سے سمجھو کہ آپ کی نماز گئی۔ اور ایسے جب نماز ٹوٹ گئی تو اس کا کیا ہے، دوبارہ پڑھنی ہوگی۔
اسی طریقے سے نماز کے اندر جتنا آپ اللہ رب العالمین کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہوگے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نور اور یعنی نیکی کی اور زیادہ توفیق بھی ملے گی۔ خیر ان چیزوں کا خیال کریں، نماز کو ہلکا نہ سمجھیں، نماز بنیاد ہے، بنیاد۔ پیغمبر کریم نے بے ادبی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کو چور کہا ہے۔ اللہ کے نبی کتنی زبان کا میٹھا، رحمت للعالمین، وہ فرما رہے ہیں چور۔ ارے کوئی بندہ آپ کو بولے چور تو یہ کتنا بھاری لگتا ہے۔ اگر کوئی آپ 5-10 بندے بیٹھے ہو یا کوئی گلی میں جا رہا ہے اور کسی نے بول دیا یہ چور جا رہا ہے، کوئی بندہ یہ لفظ برداشت کرے گا؟ اور نماز کا رکوع، سجدہ، قیام، تلاوت ادب کے ساتھ نہیں کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ چور ہے۔ اللہ تعالی رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے نیکی کے کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔